ہاں اے بیٹی والو، کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں بیٹی دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ تمہارے ساتھ کوئی کمی کر دی ہے۔ نہیں نہیں، ہم نے تو زمانے میں ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے، بیٹے تو چار چار ہیں لیکن ماں باپ 70 سال کی بوڑھی ماں اور 80 سال کا بوڑھا باپ ہے، چار چار بیٹے اس کے موجود ہیں، چاروں کی شادیاں ہو چکی ہیں، چار چار بہویں گھر میں ہیں، اس 70 سال کی بوڑھی ماں کو ایک روٹی دینے والا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس 70 سال کی بوڑھی ماں کو چولہا جلانا پڑتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی روٹی پکانی پڑتی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا دھلنا پڑتا ہے، چار چار بیٹے موجود ہیں اور ان چار چار بیٹوں کی بیویاں موجود ہیں، اس 70 سال کی بوڑھی ساس کا کپڑا دھونے کے لیے ان بہوؤں کے پاس کلیجہ نہیں ہے، ان چار بیٹوں کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے اپنے 80 سال کے بوڑھے کو روٹی کھلا سکے، اپنے 80 سال کے بوڑھے باپ کو روٹی کھلا سکے۔ ہم نے تو ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے، اور ہاں اسی سماج میں ہم نے ایسی بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے، بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، بیٹی سسرال جا چکی ہے، باپ بستر پہ بیمار ہے اور اسی گھر میں چار چار بیٹے رہتے ہیں، بیٹوں کو فرصت نہیں ہے اپنے باپ کی حال چال لینے کی۔ بیٹی سسرال میں ماں کا فون آتا ہے، بیٹی تیرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، تیرا باپ بیمار ہے، بیٹی اپنے سسرال کے سارے کام چھوڑ کر کے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر کے بیٹی دوڑی دوڑی اپنے مائکے آتی ہے، اور جب تک اپنے باپ کا دیدار نہیں کر لیتی اور جب تک اپنے باپ کی حال چال نہیں لے لیتی تب تک اس بیٹی کے دل کو قرار نہیں ملتا ہے۔ ہم نے تو ایسی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں میرے بھائی۔ بیٹے اور بیٹیاں یہ دونوں آپ کے کندھے پر بہت بڑی امانت ہے۔ آج تک آپ نے یہ تقریر سنی ہوگی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، آپ نے یہ تقریر سنی ہوگی باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن آج ایک اور حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ہر ماں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس حدیث کو سنے، اور ہر باپ ٹھنڈے دماغ سے اس حدیث کو سنے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، اس کے کندھے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، پھر وہ انسان اگر اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، ایک باپ اپنے باپ ہونے کا فرض نہیں نبھا رہا تھا، ایک ماں اپنی ماں ہونے کا فرض نہیں نبھا رہی تھی، ایک باپ نے اپنے بچوں کا حق ادا نہ کیا، ایک ماں نے اپنے بچوں کا حق ادا نہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یموت یوم یموت، اگر اسی حالت میں انسان مر گیا، اس نے اپنے کندھے پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی تھی اگر اس ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، باپ بننا بہت نصیب کی بات ہے، لیکن باپ کا حق ادا کرنا یہ اصل کمال ہے۔ اگر آپ نے باپ کا حق ادا نہ کیا، او میری پیاری ماں بہنوں، آپ نے اگر اپنی بیٹیوں کی ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا، اگر آپ نے ماں کا فرض نہ نبھایا، اللہ کے نبی کی یہ حدیث آپ کو وارننگ دے رہی ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس باپ کے لیے جنت حرام ہو جائے گی، اس ماں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی۔ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب کیا ذمہ داری ہے؟ آئیے اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سردی کا موسم ہے، رات کے 1:30 بج رہے ہیں، بہت دیر تک آپ کو پریشان کرنا بھی مناسب نہیں ہے، میں کچھ بڑی بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس پر ہم سب کو آج بڑے ٹھنڈے دماغ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نیک ہو جائے، آپ کی بیٹی نیک ہو جائے، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیک بنائیے، پہلے اپنی اصلاح کیجئے۔ جو ماں خود پردہ نہ کرے گی وہ بیٹی کو پردہ والا کیسے بنائے گی؟ جس ماں کا دوپٹہ کبھی اس کے سر کے اوپر نہ رہتا ہو، اس کی بیٹی دوپٹہ سر پہ رکھنے والی کیسے بنے گی؟
جو ماں دن بھر موبائل پہ بیٹھ کر کے گانا سنتی ہو، اس کی بچی موبائل کے اوپر قرآن کی تلاوت کیسے سنے گی، اور نعتیں اور نظمیں اور تقریریں کیسے سنے گی؟ میری پیاری ماں بہنوں، آپ اپنی بچیوں کی آئیڈیل بنو، میرے بھائیو آپ اپنے بچوں کے آئیڈیل بنو۔ بچے سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، باپ اگر کرسی پر ایسے بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے نا، تو بچہ اکیلے میں باپ کی نقل کرتا اور ویسے ہی بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے۔ آپ اگر بچوں سے سگریٹ منگا رہے ہیں، گٹکھا منگا رہے ہیں، تمباکو منگا رہے ہیں، اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں ہمارا بچہ بڑا ہو جائے تو ان تمام چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے، تو معاف کیجیے ایسا پاسبل نہیں۔ ماں باپ جب تک نیک نہیں بنیں گے، بچوں کے نیک بننے کی توقع چھوڑ دیجئے۔ پہلے آپ کو نیک بننا پڑے گا، پہلے ماں کو نیک بننا پڑے گا، پہلے باپ کو نیک بننا پڑے گا۔ ہمیں اپنی اولاد کی بڑی چنتا ہے۔ ہمارے انڈیا میں LIC چلتی ہے، بچہ پیدا ہوا، مجھے بیٹی ہوئی ابھی جنوری میں، مجھے تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی، ہمارے مدرسے میں ایک آتے ہیں LIC والے، وہ آئے، مولانا صاحب آپ کو تیسری بیٹی ہوئی ہے، پتہ لگا ہے، جلدی سے بیٹی کے نام کا ایک پالیسی لے لیجئے، بیٹی 20 سال کی ہو جائے گی، اتنا پیسہ ملے گا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ ان کی فیوچر کی، ان کے بھوشیہ کی چنتا کرنے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی اولاد کے بھوشیہ کی اگر چنتا ہے، اپنی اولاد کے مستقبل کی اگر فکر ہے، تو سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح کریں۔ آئیے میں آپ کو قرآن سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ قرآن کا 16واں پارہ کھولیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں، ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ دونوں کو بھوک لگی ہے، دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، لیکن گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، بڑے بخیل تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ آج بھی جس بستی میں علماء کی قدر نہ کی جائے، جس بستی میں دین کے طلباء کی قدر نہ کی جائے، اس بستی سے بڑا بخیل، اس سے بڑے کنجوس کہیں لوگ نہیں ہوتے۔ بہت ساری بستیاں ایسی ہوتی ہیں وہاں علماء نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہاں بڑے بخیل لوگ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بمبئی سے فون آتا ہے، مولانا صاحب ذرا اس پر بھی تھوڑا تقریروں میں روشنی ڈالیے، آج لوگ کہتے ہیں جلسے نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر جلسوں میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اسی سیمانچل کے جلسوں میں نے سینکڑوں مرتبہ تقریر میں کہا ہے، جو چیزیں غلط ہے اس پر آپ روک لگائیے۔ عورتیں اگر بے پردہ آ رہی ہیں، غلط ہے، اس پر روک لگائیے۔ سڑک پر آپ عورتوں کی دکان لگوا رہے ہیں، غلط ہے، اس پر آپ پابندی لگوائیے۔ نیپال کے علاقوں میں جلسوں میں بھی میں نے کہا، سیمانچل کے جلسوں میں بھی میں نے کہا، لیکن جلسے بند کر دیے جائیں نہیں میرے بھائی۔ یہ دین کی بنیاد اور دین کی باتیں آپ کے دلوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ جلسے۔ کم سے کم اتنے سردی کے موسم میں رات کو 2 بجے ساری دنیا بیٹھ کر کے اپنے بستر پہ رضائی اوڑھ کے آرام کر رہی ہے۔ اگر اس پنڈال کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں ایمان کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہ جلسے، یہ دینی پروگرام اسی محبت کی جوتی کو جلانے کے لیے، اس محبت کی جوتی کو روشن کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ اور اگر ان جلسوں پر پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اگر آپ کو درد ہو رہا ہے اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ کے اسی سماج میں شادیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، وہاں کیوں نہیں اعتراض ہوتا ہے؟ شادیوں میں آج جس قوم کے بچے آج بھوک مری سے مر رہے ہیں، اس قوم کی غریب بیٹیاں آج شادی اپنے باپ کی غریبی کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اور جس قوم کی معاشی حالت نہایت پر خراب ہے، اس قوم کے اندر آج شادیوں پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور لاکھوں روپے کا کھانا نالی میں بہا دیا جاتا ہے۔ ان فضول خرچیوں پر آپ روک لگائیے۔ جلسوں کو نشانہ بنانے والے دراصل یہ چاہتے ہیں کہ جلسے بند ہو جائیں، پھر حرام کو حرام کہنے والے بھی ختم ہو جائیں، جائز کو جائز کہنے والے اور ناجائز کو ناجائز کہنے والے بھی ختم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین کی حفاظت کی تدبیریں ہیں اور یہ آپ کو دین سے جوڑے رکھنے کے طریقے ہیں، لہٰذا ان جلسوں پر آپ بہت زیادہ مشق ستم ان کو نہ بنائیے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ اب قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گر رہی ہے۔
حضرت خضر اٹھے، انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بڑے غصے میں کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے حضرت خضر آپ نے دیوار کو کیوں سیدھا کر دیا؟ کنجوس لوگ، مکھی چوس لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو کھانا تک نہ کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار کو فری میں ٹھیک کر دیا، آپ کو اس کا پیسہ لے لینا چاہیے تھا، اس کی اجرت لے لینی چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اے موسیٰ وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان کے اندر دو یتیم بچے رہا کرتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپایا تھا، باپ نے مرنے کے پہلے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں کے لوگ خزانے کو لوٹ کے لے کے چلے جاتے۔ اے موسیٰ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر لوں تاکہ کل جب بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ وہ حاصل کر لیں، بچوں کے باپ کا خزانہ برباد نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ اور اے موسیٰ ایسا کیوں کیا گیا؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دیکھو باپ نیک تھا تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچوں کے خزانے کو بچا لیا، بچوں کا خزانہ اللہ نے بچا لیا صرف اس لیے کیونکہ باپ نیک تھا۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو نیک بناؤ، آپ کی اولاد کا بھوشیہ سرکشت ہو جائے گا، آپ کی اولاد کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے تو رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان کا معصوم بچہ سو رہا تھا۔ جب سلام پھیرا انہوں نے تو اپنے بچے کی طرف دیکھ کر کے کہا من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ رات میں تہجد پڑھ رہا ہے تو تیری بہتری کے لیے پڑھ رہا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ تیرا معاملہ بہتر کر دے، تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، تجھے کوئی بگاڑ نہ پہنچے، تیری حفاظت کے لیے تیرا باپ راتوں میں تہجد پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں جب ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو تو اللہ کیا فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ جب تک آپ خود بھی نماز کی پابندی نہ کریں گے آپ اپنے بچوں کو نماز کا پابند نہیں بنا سکتے۔ میری پیاری ماں بہنوں جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہویا کرو تو اپنی جوان بچیوں سے بھی کہا کرو تم بھی نماز پڑھا کرو، اپنی 7 سال کی 8 سال کی بچی کو بھی نماز کے لیے کھڑا کیا کرو۔ میرے بھائیوں جب آپ مسجد میں جایا کرو اپنے 8 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے بھی لے کے جایا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ اولاد کی تربیت، آج ہمارے یہاں باپ مرنے لگتا ہے تو وصیت کرتا ہے، کیا وصیت کرتا ہے؟ بیٹا میں نے یہ زمین چھوڑی، یہ جائیداد چھوڑی، یہ پراپرٹی چھوڑی، اس کا ایسے بٹوارہ کر لینا، اس کا ایسے بٹوارہ کر لینا۔ اور تمہیں ہزاروں سال پہلے ایک ایسے باپ کے پاس لے کے چل رہا ہوں جس باپ کے 12 بیٹے تھے اور باپ کا آخری ٹائم تھا اور 12 بیٹے اپنے باپ کی چارپائی کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ باپ کا انتقال ہونے والا ہے، باپ مرنے والا ہے، باپ کی موت کا ٹائم ہے اور 12 بچے اپنے باپ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو دیکھو یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، ان کی موت کا ٹائم ہے، اپنے بچوں سے وہ سوال کرتے ہیں اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی اپاسنا کرو گے، کس کے آگے اپنا سر جھکاؤ گے؟ تو 12 کے 12 بچے کہتے کہ ابا جان ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اے ابا جان آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں، آپ چنتا نہ کریں، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔
اس ایک اللہ کی عبادت آپ کیا کرتے تھے اور ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھارت کی سرزمین پر بھی اور نیپال کی سرزمین پر آپ نظر اٹھا کے دیکھ لو، کتنے باپ ہیں جن کی بچیاں جوان بیٹیاں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنے باپ کی ناک کٹوا کر، اپنے باپ کی عزت کو خطرے میں ڈال کر وہ غیر مسلم کے ساتھ پیار اور محبت کے جال میں پھنس کر کے بھاگ جاتی ہیں، اور پھر اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کے ایمان کی فکر کرو، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو۔ آپ کے بیٹے دولت کمائیں یا نہ کمائیں، آپ کی بیٹیاں دولت کمائیں یا نہ کمائیں، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی، اگر ان کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، ان کے پاس توحید کی دولت ہوگی، یاد رکھو میرے بھائیوں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوگی، توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔